ہر بچہ اپنے والدین کے لیے بہت انمول ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ان کے بچے ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی کا آدھا وقت یا اس سے بھی زیادہ اسکول میں گزارتے ہیں۔ اس لیے اسکول اتھارٹیز کو یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ صرف کتابی نالج دینا ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کی اوور آل پرسنالٹی ڈیولپ کرنا بھی ان کا فرض بنتا ہے۔ اسکول کا لفظ ہی تعلیم و تربیت کا پیغام دیتا ہے۔ ہر مرحلے پر چاہیے کہ بچہ مکمل اور بہترین ہو، صرف مارکس نہیں مگر اچھی سوچ، اچھی عادتیں اور محبت بھی سیکھے۔ یہ ذمہ داری صرف والدین کی نہیں، اسکول کی بھی ہے کہ وہ بچوں کو صرف کتابیں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کی زندگی کے ہر پہلو پر ان کا خیال رکھیں۔ ایسے ہی آج ہم ایک حقیقی اور بہت دکھ بھری کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ شوریہ، ایک 16 سال کا بچہ جو سینٹ کولمبس اسکول دہلی میں پڑھتا تھا۔ شوریہ ایک خوش مزاج اور مزاحیہ طبیعت کا مالک تھا۔ اسکول میں وہ مذاق کرتا تھا جو اس کے ٹیچرز کو ناگوار گزرتا تھا۔ اس لیے ٹیچرز نے اسے صرف وربلی ہی نہیں بلکہ فزیکلی بھی ابیوز کرا، اور ایک دن اتنا زیادہ انسلٹ کرا کہ اس نے فرسٹریٹ ہو کر، پریشان ہو کر اپنی زندگی ختم کر دی۔ میٹرو اسٹیشن سے کود کر اپنی جان لے لی۔ آپ کا بیسٹ فرینڈ کیا نام ہے آپ کا؟ ایان آپ کے ساتھ پڑھتا تھا، کیوں دی جا رہی تھی ٹیچر کی دھمکی؟ وہ پہلے تھوڑا مذاقیہ سا تھا، تو اس کے اب وہ امپروو کرنا چاہتا تھا، تو اب امپروو کر رہا تھا، تب بھی ہمیں ٹارگٹ کر رہے تھے، تو اب اس کو سورے کی جو پہلے کی غلطیاں تھیں اس کے لیے اس کو ڈانٹا جاتا تھا، اور پرسوں اس کو اور میرے کو دھکا بھی دیا تھا ٹیچر۔ مرنے سے پہلے شوریہ نے ایک نوٹ لکھا جس میں اس نے اپنے پیرنٹس سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر اس کے آرگنز ڈونیٹ ہو سکتے ہیں تو وہ ڈونیٹ کر دیں۔ حالانکہ شوریہ نے پہلے ہی اسکول کاؤنسلر کو انفارم کر دیا تھا، بٹ اسکول کاؤنسلر نے یہ مذاق میں لیا۔ جیسا کہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ٹیچرز بچوں کو دھمکاتے تھے کہ اگر ان کی کمپلین کی جائے گی تو ان کے مارکس ڈیڈکٹ کر دیے جائیں گے۔ اس طرح بہت ساری کمپلینٹس ہیں جو پیرنٹس نے اور اسٹوڈنٹس نے ٹیچرز کے خلاف کی ہیں، جسے میں یہاں پہ زیادہ بیان نہیں کروں گی، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کے بچے کو اسکول میں ایسی کوئی بھی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے تو آپ کو جلدی ہی کوئی نہ کوئی ایکشن لینا بے حد ضروری ہے۔ پیرنٹس، ٹیچرز اور اسکول اتھارٹیز کو چاہیے کہ وہ بچوں کی بات جینوئنلی سنیں اور ان کی رائٹس کی حفاظت کریں۔ بچوں کی ذہنی ہیلتھ پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ کاؤنسلر کو بچے کی بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسکول میں اینٹی بلنگ پالیسیز اور مینٹل ہیلتھ سپورٹ ضرور لاگو ہونے چاہیے۔ ہمارے دیش میں بچوں کو مینٹل ابیوز، بلنگ سے بچانے کے لیے کئی قانون بنائے گئے ہیں، جیسے کہ دا پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکشل آفینسز ایکٹ، اس کے علاوہ دا رائٹس آف پرسنز ود ڈس ایبلٹیز ایکٹ اور جوینائل جسٹس ایکٹ۔ اسکول پر بھی فرض ہے، انواریہ ہے کہ وہ بچوں کی پروٹیکشن کے لیے پروٹوکولز بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر بچوں کے ساتھ اسکول میں ابیوز ہو رہا ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹیز کو یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کریں۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ ذہنی ظلم بچوں کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سرکشت اور پیار بھرا ماحول دیں۔ کسی بھی تکلیف یا ابیوز کی صورت میں مدد لینے میں ہچکچاہٹ مت کریں۔ زندگی کے ہر لمحے کی قیمت ہے۔